كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے محترم بزرگوں اور دوستوں حاضرین مجلس، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کا بہت ہی بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو عید الفطر کی نماز سے قبل کچھ دیر دین کی بات کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں 100% سچ اور حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آج عید کا دن ہے، بہت بڑی خوشی کا دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر قوم کے لیے عید خوشی کا دن رکھا۔ اس امت کے لیے ہم لوگوں کے لیے خوشی کا دن عید اور بقرعید کا دن ہے۔ آج خوشیاں منانے کا ہے۔ میرے دوستو، آج کوئی اگر روزہ رکھتا ہے تو روزہ رکھنا حرام ہے، گناہ ہے۔ بقرعید کے 3 دن اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو روزہ رکھنا گناہ ہے، حرام ہے۔ اللہ رب العزت نے اس دن کو عید کا دن کہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن کو خوشیاں منانے کے لیے کہا ہے، لیکن افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑتا ہے، آج کل لوگ جاہل قسم کی عورتیں، جاہل قسم کے مرد پورے رمضان کا روزہ نہیں رکھے گا اور بقرعید میں کچھ نہیں کرے گا، لیکن بقرعید کے دن بولے گا کہ روزہ رکھا ہوں، عید کے دن کا روزہ ہے۔ یاد رکھیے گا میرے اس بات کو، آج کوئی عورت اگر کیا کہ روزے کی نیت کیا ہے، آج کوئی مرد اگر کیا کہ روزے کی نیت کیا ہے، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بغاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا ہے، اے مسلمانوں، یہ میں تمہارے لیے عید کا دن بنایا ہوں، یہ تمہارے لیے خوشی بنایا ہوں۔ آج تم کھاؤ، آج تم پیو، لیکن اسلام کے طریقے سے اتنا خوشیاں نہ مناؤ کہ اللہ اور اس کے رسول کے قانون کو چھوڑ دو گے، اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر دو گے۔ خوشی منانے کے لیے کہا ہے، ناچ گانے کے لیے نہیں کہا ہے کہ ہم اور آپ خوشی ناچ اور بجانے سے کریں گے، نہیں میرے دوستو، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے عید کا دن کہا ہے، اللہ کا سجدہ کرنے کے لیے ہے۔ پورے دن 5 وقت کی نماز ہوتی ہے، پورے دن 5 وقت کی نماز ہوتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے عید کے دن ایک اور نماز رکھا ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کا سجدہ کرو۔ اسے کہتے ہیں شکر، اسے کہتے ہیں خوشی۔ یہ نہیں کہ آج تم روزہ رکھو گے۔ اگر میرے دوست اور بزرگوں کسی نے اس نیت کو کیا ہے کہ میں آج روزہ رکھا ہوں، یہاں بیٹھے بیٹھے اپنے دل کے اندر اللہ سے توبہ کر لیں اور آئندہ کے لیے اس چیز سے پرہیز کریں۔ عید کا دن کا کوئی روزہ نہیں ہے، بقرعید کا دن کا کوئی روزہ نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں اس کو خوشی منانے کے لیے کہا ہے۔ اللہ کے پاک نبی نے فرمایا، جب تم عیدگاہ کی طرف چلو، عید کی نماز کے لیے جاؤ، عید الفطر کی نماز ادا کرنے کے لیے جاؤ، اپنے گھر سے میٹھی چیز کھا کر آؤ۔ اگر ہو سکے تو 3 کھجور کھا لو، 5 کھجور کھا لو، 7 کھجور کھا لو۔ اگر کھجور نہیں ہے تو کوئی میٹھی چیز کھا کر آؤ، یہ سنت طریقہ ہے۔ لیکن دوست، ہم اور آپ روزہ رکھتے ہیں، کہیں کہ روزہ ہے، کس نے بتا دیا؟ کہاں سے تمہاری یہ بات آ گئی؟ ایسی بدعت، ایسی جاہلانہ قسم کی بات لوگوں کو نہیں، جو دین کی بات نہیں معلوم ہے اس کو پھیلانا نہیں چاہیے۔ بہرحال میرے دوستو، آج خوشی کا دن ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، جب عید کا دن ہوتا ہے، عید کا دن ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام فرشتوں کو جمع کرتے ہیں، تمام فرشتوں کو جمع کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب جاننے کے باوجود، اللہ تبارک و تعالیٰ سب جاننے کے باوجود بھی جبرائیل سے، میکائیل سے، اسرافیل سے یہ پوچھتا ہے
سب جاننے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے، اے میرے فرشتے، میرے دوستو ادھر دھیان دو، بس ٹائم مختصر ہے، 2-4 بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب عید کے دن ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب فرشتوں کو جمع کرتا ہے، او ملائکہ اور نوری ملائکہ اور جبرائیل اور میکائیل اور اسرافیل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، ہمارے دل کے دھڑکنوں کو اللہ جانتا ہے، ہم کیا بولیں گے ہمیں نہیں معلوم لیکن اللہ کو معلوم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب جاننے کے باوجود فرشتوں سے پوچھتا ہے، اے میرے فرشتے، اے جبرائیل، اے میکائیل، اے اسرافیل، یہ میرے بندے کہاں چلے ہیں؟ یہ نئے کپڑے پہن کر کہاں چلا ہے؟ یہ خوشبو لگا کر کہاں چلا ہے؟ یہ سر میں تیل لگا کر کہاں چلا ہے؟ یہ نئے کپڑے پہن کر اور اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد کہتے ہوئے کہاں چلا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں، یا اللہ، اے اللہ، آپ کا شکر ادا کرنے کے لیے نکلا ہے، آپ کی شکر ادا کرنے کے لیے نکلا ہے، اور 2 رکعت نماز عید الفطر کی ادا کرنے کے لیے۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، یا اللہ، آپ نے 1 مہینہ ان پر روزہ فرض کیا تھا، 1 مہینے کے روزہ رکھ لیا، انہوں نے تراویح پڑھی، انہوں نے قرآن کریم پڑھا، انہوں نے ذکر کیا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے فرشتے یہ سب کو، اور اتنا روزہ رکھا اللہ، آپ کے دلوں کے اندر آپ کا ڈر اس کے دل کے اندر آ گیا، وہ تقوی والے بن گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عرض کرتا ہے فرشتے، کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرمایا، یا اللہ، آپ کو نہیں دیکھا ہے۔ انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ فرمایا، یا اللہ، جنت کو بھی نہیں دیکھا ہے۔ اے فرشتے، کیا جہنم کو دیکھا ہے؟ یا اللہ، جہنم کو بھی نہیں دیکھا ہے۔ پھر یہ سے کیسے معلوم؟ اللہ سے کیسے ڈر گئے؟ یہ جہنم سے کیسے پناہ مانگ رہے ہیں؟ یہ جنت کیسے طلب کرتے ہیں؟ اللہ فرشتے فرماتے ہیں، اللہ، اے میرے مولا، آپ کا قرآن پڑھا ہے، نبی کا فرمان پڑھا ہے، نبی کی باتوں پر یقین کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے، یہ فرشتے، کیا انہوں نے میرے نبی کو دیکھا ہے؟ کیا ان سبوں نے میرے نبی کو دیکھا ہے؟ فرمایا، اللہ، آپ کے نبی کو بھی نہیں دیکھا ہے، لیکن نبی کی باتوں پر یقین کیا، نبی کے باتوں پر ایمان لایا ہے، اس کے فرمان کو انہوں نے مانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے پھر پوچھتے ہیں، اس کی کیا ہونی چاہیے؟ اس کے لیے مزدور کو مزدوری کیا ملنی چاہیے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، اے میرے پروردگار، اے میرے پالنہار، 1 مہینہ تک دن کو کھایا نہیں، پیا نہیں، بیوی کے پاس نہیں گیا، اپنی زبان کی حفاظت کی، اپنے کانوں کی حفاظت کی، اپنی آنکھوں کی حفاظت کی، 1 مہینے تک آپ سے جنت مانگتے رہا، 1 مہینے سے آپ سے کیا کہ دوزخ سے پناہ مانگتے رہا۔ یا اللہ، ان سب کو مزدوری پوری ملنی چاہیے۔ اے میرے مکہ مسجد کے پچھلا محلہ کے روشن زمینوں، اللہ تبارک و تعالیٰ خدا کی قسم فرشتوں سے کہتا ہے، او جبرائیل، او میکائیل، او اسرافیل، او نوری ملائکہ، تم سب گواہ رہو، یہ تمام کے تمام مجلس والوں کو، جنہوں نے تراویح پڑھی، جنہوں نے روزہ رکھا، جنہوں نے ذکر کیا، جنہوں نے قرآن کریم کی تلاوت کی، ان تمام چیزوں کو میں نے اس کو بخش دیا اور اس کو معاف کر دیا۔ یہ ہے میرے دوست۔ اور پھر اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی عزت، اپنی جلال کی قسم کھا کر فرماتا ہے، او میدان میں بیٹھنے والوں اور نماز عید الفطر کی ادا کرنے والوں، آج تم مانگ مجھ سے کیا مانگتا ہے؟ آج تم مجھ سے مانگ کیا مانگتا ہے؟ اگر آخرت کے بارے میں جو تم مجھ سے مانگو گے میں تمہیں عطا کروں گا، جو تم مجھ سے طلب کرو گے میں تمہیں عطا کروں گا، اور دنیا کے بارے میں اگر تم مجھ سے سوال کرے گا، مجھ سے مانگے گا، میں تم کو دیکھوں گا جو یہ چیز مانگتا ہے، اگر اس کو میں دے دوں تو یہ اس کو صحیح استعمال کر سکتا ہے کہ نہیں۔ اتنا بڑا اللہ غفور ہے۔ آخرت کے بارے میں جنت مانگ لو میں دے دوں گا، جہنم سے پناہ مانگ لو میں دے دوں گا، حوریں مانگ لو، ذلمان مانگ لو، باب الریان والی جنت مانگ لو، یہ سب دے دوں گا میں تم کو، لیکن دنیا کے بارے میں تم اگر مجھ سے سوال کرو گا نا، میں دیکھوں گا اس کی وہ صلاحیت ہے کہ
میرے دوستو اللہ تبارک و تعالی اتنا بڑا کریم ہے، اللہ اتنا بڑا غفور رحیم ہے۔ آج ہم نے اللہ تبارک و تعالی، پھر اللہ تبارک و تعالی سے فرشتے کہتے ہیں اللہ میری ہم لوگوں کو کیا ڈیوٹی ہے؟ فرشتے جبرائیل کو، میکائیل کو، اسرافیل کو، تمام نوری ملائکہ کو کہتا ہے کہ چلے جاؤ ہر شہر میں، ہر گلی میں، ہر محلے میں، ہر گاؤں میں، اور یہ جب اللہ کے گھر پر جب یہ نماز عید الفطر کی ادا کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلے گا، اس سے مصافحہ کرو، اس کے لیے دعا پر آمین کہو اور تو بھی خیر کی دعا کر۔ یہ ہے میرے عزیز دوستو اور میرے نوجوانوں، یہ ہے عید، یہ ہے نماز اور روزہ کے برکت۔ اسی طرح میرے دوستو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد یا کہ مدینہ کے شہر میں، مدینہ کی گلی میں نکلتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے رسول دیکھتا ہے کہ کچھ بچے کھیل رہے ہیں، نئے نئے کپڑے پہنے ہوئے کھیل رہے ہیں، لیکن ایک بچہ ہے جو دیوار میں لگے بیٹھے رو رہا ہے۔ اللہ کے پاک نبی کی آنکھوں میں آنسو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں او بچے، یہ سارے بچے نئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اس کے بدن سے خوشبو آ رہی ہے، اس کے سر میں تیل لگایا ہوا ہے، اس کے سر میں کنگھی کائی کیا ہوا ہے، اس کی آنکھوں میں سرما ڈالا ہوا ہے، تیرے پاس کپڑے بھی نہیں ہیں، تو نہایا نہیں ہے، یہ عید کا دن ہے، آخر کیا بات ہے؟ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانتا تھا۔ فرمایا میری حالت پر چھوڑ دو، میری حالت پر چھوڑ دو۔ اللہ کے پاک نبی نے فرمایا نہیں بیٹا، بتاؤ کہ صحیح تو کیوں نہیں کھیل رہا ہے؟ آج عید کا دن ہے، آج خوشی کا دن ہے۔ وہ معصوم بچہ کہنے لگا، وہ اللہ کے رسول کو نہیں جانتا تھا میرے دوستو، وہ معصوم بچہ کہنے لگا میں آپ کو کیا بتاؤں، ایک جنگ کے اندر میرے والد صاحب، میرے ابو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ میں گیا تھا اور میرے ابا کیا کہیں شہید ہو گیا ہے۔ میں کیا بتاؤں، یہ سب بچے کھیل رہے ہیں، یہ سب بچے کے اندر کپڑے پہنے ہوئے ہیں، میرا کوئی کپڑا دینے والا نہیں ہے، میرے سر پر کوئی ہاتھ رکھنے والا نہیں ہے، مجھ سے کوئی سینے میں لگانے والا نہیں ہے، میرے ابا تو شہید ہو گئے ہیں، میری ماں کے بھی انتقال ہو گیا ہے، میرا گھر نہیں ہے، میرا در نہیں ہے، میں بھوکی ہوں، میں کیا بتاؤں۔ اور میرے دوستو نوجوانوں، اللہ کے رسول کہاں جا رہے تھے؟ عید کی نماز ادا کرنے کے لیے جا رہے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے کہا کہ آ جاؤ میرے ساتھ آ جاؤ، جس کا کوئی دنیا کے اندر سہارا نہیں، اس کا سہارا کالے کمرے والا ہے، اور فرمایا اے معصوم بچے، او بچے کیا تو اس بات پر خوش نہیں ہے کہ اللہ کے رسول تیرا باپ بن جائے، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کیا کہیں تیری ماں بن جائے، حسنین تیرے بھائی بن جائے، حضرت علی تیرے کیا کہیں چچا بن جائے، حضرت فاطمہ تیرے خالہ بن جائے، کیا اس بات کا تو خوش نہیں ہے؟ فرمایا اس سے بڑھ کر کیا چیز ہوگی؟ میرے دوستو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ معصوم بچے کو گھر لے کر آتا ہے اور فرمایا اے حمیرہ، او عائشہ آ جاؤ، میں تمہارے لیے جنت لے کر آیا ہوں، یہ جنت لے کر آیا ہوں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دوڑتی ہوئی آتی ہے اور فرمایا اللہ کے رسول کہاں ہے میرے لیے جنت؟ فرمایا یہ یتیم ہے، یہ یتیم بچہ ہے، اس کو نہلا دو، اس کو نئے کپڑے پہنا دو، اس کے سر میں تیل لگاؤ، اور عائشہ تو اس کے سر پر ہاتھ محبت کے کیا کہ سر پھیرو، جتنے تمہارے ہاتھ کے اندر اس کے سر کے بال آ جائیں گے اتنے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے نیکی لکھ دیا جائے گا۔ میرے دوستو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو کہلا کر بھیجا کہ جو حسن کا یا حسین کا جو سب سے اعلیٰ کپڑا ہے وہ اس ڈیزائن کا ایک کپڑا ہمارے پاس بھیجو۔ حضرت فاطمہ نے وہ کپڑا بھیجا، اس بچے کو پہنا دیا، اس بچے کو پہنا دیا۔ پھر میرے دوستو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتا ہے اس بچے سے جب تم اپنے باپ کے ساتھ اگر عیدگاہ کے اندر جاتا تھا تو کیسے جاتا تھا؟ تمہارا باپ تم کو کیسے لے کر جاتا تھا؟ وہ کہنے لگا کہ اللہ کے رسول جب میں عید کے لیے نماز کے لیے میرے ابو مجھے لے کر جاتا تھا تو اپنے کندھوں کے اندر مجھے بٹھا کر لے کر جاتا تھا۔ اور میرے نوجوانوں یتیموں سے محبت کرو، بیواؤں کو خیال کرو، یتیموں کو محبت کرو۔ میرے دوستو
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جاتے ہیں اور اللہ کے رسول کے کندھوں پر وہ سوار ہوتا ہے وہ لڑکا، اور پھر اللہ کے رسول جب جانے لگے اور اسی جگہ سے گزرتا ہے جہاں وہ بچے کھیل رہے ہیں، وہ بچے کھیل رہے ہیں، وہ بچے دیکھنے لگا کہ یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کندھوں پر سوار ہے۔ فرمایا کیا بات ہے، یہ مرتبہ کیسے حاصل ہوا، یہ مقام کیسے حاصل ہوا؟ اور وہ معصوم بچہ کہنے لگا، اور معصوم بچے سے پوچھنے لگے ابھی تو رو رہا تھا، یہ نئے کپڑے کہاں سے آ گئے، تیرے چہرے کے اندر یہ خوشیاں کہاں سے آ گئی؟ فرمایا کہ اے لوگ، او میرے ساتھیوں، اے ہم سفر کیا ساتھیوں، آج سے میرا ابو، آج تک تو میں یتیم تھا لیکن اب میں یتیم نہیں ہوں، میرا ابو اللہ کے رسول بن گئے، میں اللہ کے رسول کا بیٹا بن گیا ہوں، حضرت فاطمہ میری ماں بن گئی ہے۔ اے میرے دوست اور بزرگوں، جب وہاں کے نوجوانوں بھی سمجھدار تھے، سارے نوجوان ٹھنڈے سانس لے کر کہنے لگا یا اللہ، اے اللہ، اگر اسی جنگ کے اندر اگر ہمارے ابو بھی شہید ہو جاتے، آج ہمیں بھی اللہ کے رسول بیٹا بنا لیتا، آج جس طرح یہ اس بچے کو اللہ کے رسول نے پیار کیا ہمیں بھی پیار کر لیتے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر تشریف لاتے ہیں۔ میرے دوستو، وہ بچہ نیچے بیٹھنے لگا، اللہ کے رسول نے کہا کہ تو نیچے نہیں بیٹھو بلکہ میرے ساتھ میں آ جاؤ، اور ممبر کے پاس بٹھاتے ہیں، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کے بارے میں بیان کرتا ہے۔ پھر کہا ہے اے میرے صحابہ، یتیموں کا خیال کرو، اور جس یتیم کے اوپر کوئی سر پر ہاتھ رکھتا ہے اس کے نیچے جتنے اس کے ہاتھ میں بال آتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے اتنا نیکیاں لکھ دی جاتی ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں نوجوانوں، اسی لیے تو یہ صدقۃ الفطرہ ہے، زکوٰۃ ہے۔ کیوں؟ آج اگر ہمارے پڑوس کے گھر میں چولہا نہیں جلا ہے، آج اگر ہمارے محلے میں کوئی غریب ہے اور اگر اس کے بچے اگر نئے کپڑے نہیں پہنا ہے، آج اگر ہمارے محلے میں کوئی یتیم ہے اور اس یتیم کی وجہ سے اس کے بچے کپڑے نہیں پہنا ہے، آپ کے بچے کپڑے پہنا ہے، آپ کے پڑوس میں بھوکا ہے، کیا عید کی نماز کام آئے گی؟ یہ عید کی نماز کیا کام آئے گی؟ اس لیے میرے عزیز دوستوں اور میرے پیارے پچھلا محلہ کے روشن ضمیروں، مکہ مسجد میں آنے والوں اور دور دور سے آنے والے تمام حضرات سے میں گزارش کرتا ہوں، خدا را غریبوں کو خیال کرو، خدا را غریبوں کو خیال کرو، یتیموں کو خیال کرو، مساکین کو خیال کرو میرے دوستوں۔ اور یہ مت سوچو عزیز دوستوں، یہ ایک مہینہ ہم نے اور آپ نے روزہ رکھا، تراویح پڑھی، قرآن کریم پر ذکر کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے، اب ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم یہ محنت کر کے مشقت کا یہ گرمی کا روزہ ہم رکھ کر جو اللہ کو راضی کر لیے ہیں، اب اس اللہ کو ناراض مت کرو، اللہ کی نافرمانی مت کرنا۔ یہ نہیں کہ آج کے بعد بس مسجد سے نکلے اور امام صاحب کو پورے مسجد حوالہ کر دیا، پھر عید کے رمضان کا چاند نظر آئے گا تو میں نظر آؤں، ایسا نہیں ہونا چاہیے میرے دوستو۔ اللہ کو راضی کر لو، اللہ کو راضی کر لو میرے دوستو اور بزرگوں نوجوانوں ساتھیوں۔ اللہ تبارک و تعالی یہ غریبوں کے لیے، اس لیے صدقۃ الفطرہ جو ابھی تک بھی اگر ادا نہیں کیے ہوں گے، اگر خدا نہ خواستہ عید کی نماز سے پہلے ادا کرنے کا ہے، اگر کسی مجبوری سے ادا نہیں کیے تو جتنا جلدی ہو سکے اتنا جلدی اس کو ادا کریں، صدقہ بھی ادا کریں اور زکوٰۃ بھی ادا کریں، اور صدقۃ الفطرہ تو ہر ایک انسان کو نکالنا چاہیے تاکہ کوئی بھی ہمارے پڑوس میں ہمارے غریب نہ رہ جائے بھوکا، کوئی یتیم بغیر کپڑا کا نہ رہ جائے۔ اس لیے میرے دوستو، یہ نماز عید الفطر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو خوشی کے لیے دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہ خوشی کے لیے دیا ہے، اس لیے ہم اور آپ یہ نماز واجب ہے، ہم اور آپ نیت کریں کہ 2 رکعت نماز عید الفطر واجب 6 تکبیر کے ساتھ اس امام کے پیچھے رخ میرے کعبہ شریف کی طرف اور اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیں، نیت باندھ لیں، نیت ناف کے نیچے باندھیں، اور یہ 3 انگلی کلائی کے اوپر ہو، اور یہ انگوٹھا اور یہ چھوٹی انگلی سے یہاں کلائی کو پکڑ کر اور بازو میں یہ 3 انگلی رہے، اور ناف کے نیچے نیت باندھ لیں، ناف کے نیچے نیت باندھ لیں۔ اس کے بعد امام صاحب تکبیر، امام صاحب ثنا پڑھے گا، مقتدی خاموش رہیں، مقتدی کو کچھ نہیں پڑھنا،
مختلف خاموش رہیں. اس کے بعد پھر امام صاحب اللہ اکبر کے کانوں کے لو تک ہاتھ اٹھائے گا. یہ دیکھیے یہ سب سے بہترین نیت باندھنے کا طریقہ ہے. یہ انگوٹھا جو ہے یہ کانوں تک رہنا چاہیے اور یہ جو انگلیاں ہیں یہ اس کان کے برابر ہونی چاہیے اور یہ ہتھیلی جو ہے یہ کندھوں پر ہونا چاہیے. اور پھر اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ کو چھوڑ دیں, ہاتھ بالکل چھوڑ دیں. اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑ دیں اور اللہ اکبر کہتے ہوئے نیت کو باندھ لیں تیسری تکبیر میں پہلی رکعت. پھر میرے دوستو امام صاحب جو قرات کرے گا الحمدللہ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھے گا, مختلف خاموش رہیں, صرف آہستہ سے آمین کہیں. پھر جو صورت ہے وہ پڑھیں. پھر باقی نمازوں کے اندر جیسے رکوع کرتے ہیں, قوما کرتے ہیں, سجدہ کرتے ہیں, ایسے ہی کریں. پھر دوسری رکعت کے لیے امام صاحب کھڑا ہوگا تو پہلے پھر بسم اللہ پڑھیں, پھر کیا کہ الحمد شریف پڑھیں, مختلف خاموش رہیں, پھر کوئی صورت پڑھیں. اس کے بعد پھر امام صاحب اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ کو کیا کہ چھوڑ دے گا پہلی تکبیر میں. دوسری تکبیر میں بھی اللہ اکبر ہاتھ کو اٹھائیں اور چھوڑ دیں. تیسری تکبیر میں بھی کانوں تک ہاتھ اٹھائیں اور اللہ اکبر کہہ کے چھوڑ دیں. اور چوتھی تکبیر میں ہاتھ اٹھائے ہوئے رکوع کے اندر چلے جائیں. میرے دوستو یہ ہے نماز کا طریقہ. اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جتنا ہو سکے جس طرح ہو سکے میرے دوستو ہم اور آپ آج کے بعد سے نماز نہ چھوڑیں. نماز کو کہیں نہیں ہو ایسے کہ نماز کو چھوڑ دیں گے, نماز کو پابندی کریں میرے دوستو. اگر یہ نہیں کہ آج کے بعد ہم نماز چھوڑ دیں گے پھر میرے دوست ایک سال کے بعد نظر آئیں گے, یہ بہت بڑی بے حرمتی کی بات اور ہمارے لیے بہت بڑی بد نصیبی کی بات ہے. اس لیے ہم اور آپ نماز کو پابندی کریں. حالانکہ یہ تو عیسائی سے پتہ چل گیا کچھ لوگ عشاء میں غائب ہو گئے اور فجر میں نہیں پتا کتنا لوگ غائب ہو گئے, اور اب ظہر کے بعد دیکھ لو. ارے مسلمانوں, نوجوانوں, یہ اپنے بدن کو یہ اتنا اسمارٹ بن رہے ہو, یہ بال آدھا کٹنگ کر رہے ہو, یہ داڑھی آدھا پورے کیا صاف کرا رہے ہو, یہ بدن باڈی کھلا کے بن رہے ہو, یہ کہاں لے کر جاؤ گے میرے دوستو؟ اللہ کو راضی کر لو, اللہ کو راضی کر لو, جبھی تو جنت ملے گی, جبھی تو جنت ملے گی. ارے 5 وقت کی نماز پڑھنے میں کون سی مشکل کی بات ہے؟ اس لیے ہم اور آپ نماز کو آج سے عہد کر لیں اور توبہ استغفار کر لیں. اور میرے دوستو اور میرے بھائیوں, ہم اور آپ آپس میں اتحاد سے رہیں, اتفاق سے رہیں, اب بھائی مل کر رہیں, پڑوس مل کر رہیں, دوست مل کر رہیں. کینہ کپٹ دور کرو میرے دوستو. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ. سب سیدھے کر